عقیدہ مضبوط ہو. اور ایک معاملہ یہاں پر میں سناتے ہوئے آگے چلوں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طریقے سے ایمان اور اسلام کی شبیہ پیش کی تھی، اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کوئی آدمی اگر دن رات نمازیں پڑھتا ہو لیکن اس کا عقیدہ درست نہ ہو، مثال کے طور پر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی اور کو روزی دینے والا، اولاد دینے والا، زندگی میں بھلائیاں دینے والا، برکتیں دینے والا مانتا ہو، شریک ٹھہراتا ہو اللہ کے ساتھ، اور اللہ کے سوا کسی اور کو کسی اور چیز کے لیے شریک ٹھہراتا ہے، لہذا اس کا عقیدہ درست نہیں ہے. اور عقیدے کے درست نہ ہونے کی وجہ سے دن رات 24 گھنٹے عبادت میں رہنے والا کبھی بھی جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا. عقیدہ اس کا غلط ہے. لیکن اگر ایک آدمی ہے جس کا عقیدہ درست ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک مانتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کو اقرار بھی کرتا ہے، اور آپ کی اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد کسی اور کو نبوت کے مقام پر نہیں ٹھہراتا، کسی اور کو نبی نہیں مانتا، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کے ساتھ ساتھ جنت اور جہنم کو یقینی مانتا ہے، اور اللہ ہی تبارک و تعالیٰ کے ساری دنیا کے نظام کو کے چلانے کو یقینی طور پر مانتا ہے، کسی اور کو شریک نہیں ٹھہراتا. بس یہ 2-3 عقائد بھی انسان کے دل میں جم جائے، ٹھہر جائے، اور وہ اپنی زندگی میں ایک بھی نماز نہ پڑھے، وہ ایک بھی روزہ نہ رکھے، عقیدے کی وضاحت میں کر رہا ہوں، ایک بھی عبادت نہ کرے، بلکہ صرف اور صرف اتنا عقیدہ وہ درست رکھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس چلا جائے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص کے متعلق یوں فرمایا کہ وہ شخص اپنی سزا کو بھگتنے کے بعد جائے گا وہ جہنم میں، ضرور جائے گا، کیونکہ نماز، روزہ، زکوٰۃ یہ فرض تھی، اس نے فرض کو چھوڑا، اللہ کے حق میں اس نے کٹوتی کی، کمی کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سزا دیں گے، جہنم کا ایندھن بنائیں گے. وہ جہنم میں اپنی سزا کو پوری کرنے کے بعد ایک وقت آئے گا کہ وہ ضرور بھی ضرور جنت کا مستحق ہوگا، جنت میں جائے گا. لہذا ان باتوں کو غور کریں کہ صرف اور صرف دین اور اسلام اور شریعت کو عبادت کی طرف ایک طرف نہ ڈھکیل دیں، بلکہ اس میں عقائد سب سے بنیادی چیز ہے. عقائد، جہاں کہیں جو چیز سن لی اس پر عمل کرنے لگ گئے، چلو یہ تو اللہ کے انعام پہ، نہیں تو اللہ کے کسی ولی کے انعام پہ چل رہا ہے، بس گاڑی چل رہی ہے، آگے کوئی اندھا جا رہا ہے، یہ بھی پیچھے پیچھے گئے، وہ گڑھے میں تو یہ بھی گڑھے میں. اللہ حفاظت فرمائے. عقائد درست کریں. عقائد کے ساتھ معاملات انسان کے درست ہو، معاملات انسان کے درست ہو. وہ معاملات کے شعبے کو بعض لوگ دین اور اسلام کا حصہ ہی نہیں سمجھتے. معاملات یہ جس طریقے سے نماز کو چھوڑنے والے کو برا سمجھا جاتا ہے، فحاشی اور عریانیت کو اختیار کرنے والے کو دین اسلام بلکہ معاشرے میں اس کو گندا انسان سمجھا جاتا ہے، معاملات میں خرابی کرنے والے کو ٹھیک اسی طریقے سے ایمان اور اسلام سے پیدل سمجھا جائے گا. عبادات صرف اور صرف دین اسلام کا حصہ نہیں ہے، بلکہ عقائد کے ساتھ معاملات، معاشرت. آج کا زمانہ اس طریقے سے ہو گیا کہ میرے بچے، باقی سب لچے، کسی سے مجھے کچھ لینا دینا نہیں ہے. صلہ رحمی، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا، اتنی احادیث، اور خود قرآن کریم بار بار یوں ارشاد فرما رہا ہے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ. قرآن کریم دوسری جگہ فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تیسری جگہ قرآن کریم فرماتا ہے وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ. ایک دوسرے کے دوست ہے، ساتھی ہے، ساجی ہے. یہ سارے کی ساری چیزیں معاشرت میں آتی ہے. معاشرت کو انسان کو سے دور پھینکتا ہے اور یوں سمجھتا ہے کہ میں بڑا مالدار بن جاؤں گا، پیسوں کو بچا بچا کر. کبھی بھی انسان مالدار نہیں ہو سکتا. اس شخص کی زندگی میں
کبھی کوئی برکتیں نہیں دیکھی جا سکتی جو انسان پیسے بچا کر مالدار بننا چاہتا ہے۔ اس انسان کی زندگی میں کان کھول کر قرآن کریم کی یہ آیتوں کو اپنے اندر پیوستہ کر لیں۔ معاشرت، وہ انسان کبھی بھی مالدار نہیں ہو سکتا، وہ ہمیشہ بھکاری بنا رہے گا، کسی کے سامنے مانگتا ہوا، اس کی ٹوپی اس کے سر، اس کی ٹوپی اس کے سر، کبھی اس سے مانگ رہا ہوتا ہے، کبھی اس کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہوتا ہے، کبھی اس کے سامنے جو شخص اپنے گھر والوں کے اوپر بھی دیکھیں اس کی زندگی میں کہ وہ واقعتاً اپنے گھر والوں کے اوپر بھی خرچ نہیں کرتا، اتنا کنجوس اور مکھی چوس ہوتا ہے کہ وہ علاج بھی نہیں کراتا بیماریوں پہ، وہ سمجھتا ہے کہ میں دین اسلام پہ بڑا عمل کر رہا ہوں، فضول خرچی نہیں کرنا چاہیے۔ فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی علاج کرانا تو سنت ہے، علاج بھی نہیں کراتا اور یوں کہتا ہے کہ فضول خرچی کرنا یہ شیطان کے بھائیوں میں شمار ہو جاتا ہے، علاج بھی نہیں کراتا، خرچہ ہی نہیں کرتا۔ تو جو شخص خرچ نہیں کرتا، جس ٹانکی میں سے پانی نہیں نکلتا، وہ ٹانکی کے سارے کی ساری لائن زنگ آلود ہو جاتی ہے، اوپر کا پانی بھی سڑ جاتا ہے اور نیا پانی کوئی اس میں آتا نہیں ہے، برکتیں ساری کی ساری ختم، لائن بدلو، ٹانکی نکال کے پھینکو، یہ سارا کا سارا خراب ہو گیا۔ تو یہ انسان کی اپنی سوچ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس دین اور شریعت اور جس اسلام کو پیش کیا ہے، اس میں اگر عبادات ایک شعبہ ہے تو معاملات دوسرا شعبہ ہے، عقائد کا تیسرا شعبہ ہے، اور معاشرت یہ چوتھا شعبہ ہے۔ معاشرت کے بغیر بھی اس کی کمال پہ وہ نہیں پہنچ سکتا۔ پانچویں چیز جو ہے وہ اخلاق ہے۔ اخلاق بھی انسان کے اندر ہونی چاہیے، جس طریقے سے اس سے پہلے آپ کے سامنے بیان کیا گیا تھا کہ یہ پلرز آف دا اسلام ہے، ایمان، نماز، روزہ، زکوٰۃ، تو اس کی چھت، اسلام کی چھت، بغیر چھت کے گھر نہیں تصور کیا جاتا، بغیر چھت کے تصور میں کوئی بلڈنگ نہیں آتی، کوئی گھر تصور نہیں کیا جاتا۔ اسی طریقے سے بغیر انسان کے اخلاق کے کوئی ایمان اور اسلام مکمل نہیں ہوتا، اخلاق درست ہونے چاہیے۔ لہذا جو قرآن کریم کی آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی وہ معاشرت میں خاص طور پر جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی بیان فرمایا اور قرآن کریم میں بار بار آیا، وہ ہے حیا۔ الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا بھی ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے۔ جس طریقے سے آج کل چل رہا ہے پردہ، حجاب یہ ایمان اور اسلام کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے۔ یہ بھی بات وضاحت کے ساتھ اپنے ذہنوں میں رکھیں کہ بعض گھروں کی بچیاں کئی کنوینٹ اسکولوں میں جاتی ہیں تو آدھی برہنہ ہوتی ہیں اور آدھے کپڑے پہن کر جا رہی ہے، بھوت سوار ہے ان کے اوپر ایجوکیشن کا، کمائے گی کہاں سے، کھائے گی کہاں سے، بس اسی میں پڑے ہوئے ہیں۔ جانور بھی کھا رہا ہے، جانور کو کوئی محنت کرنے کی، کسی کے نوکری لگانے کی، ڈیوٹی کے ملنے کی ضرورت ہے ہی نہیں، وہ کھا رہا ہے، پیٹ بھر رہا ہے۔ لیکن آج کل ہمارے اطراف و اکناف کے لوگوں کو کیا بھوت سوار ہو گیا نہیں معلوم۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بلکہ اس زمانے میں بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات تو سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، سر آنکھوں پہ ہے۔ اس کے علاوہ بھی اس بات کا فتویٰ اگر ہم منگوا لیں کہ بغیر حجاب کے بھی اگر ایجوکیشن مل رہی ہے، لوگ بھیج رہے ہیں، ایجوکیشن کے بغیر کیسے جو ہے نا ہوگا، تو اس بات کو اپنے ذہن نشین کریں، فتویٰ بھی اس بات پر منگا لیا جائے کہ علم کا حاصل کرنا یہ کیا حیا اور باپردگی سے زیادہ اس کی اہمیت ہے کہ اگر ہمارے بچیوں کے سروں پہ سے دوپٹہ نکال دیا جائے اور انہیں کسی کنوینٹ اسکول میں بھیجا جائے کہ تم اپنی ایجوکیشن کو حاصل کرو، تو یہ ضروری ہے یا پھر حیا اور پاک دامنی، شرم اور حجاب کے ساتھ ساتھ گھر میں بیٹھے رہنا یہ زیادہ افضل ہے؟ تو فتویٰ اسی بات پر آئے گا کہ گھروں میں رہنا اور قرآن کی تعلیم اور دین کی تعلیم حاصل کر کے اپنے آپ کو ایک کامیاب ترین انسان سمجھنا، وہ قرآن کے نزدیک بھی سچا پکا مسلمان ہے، وہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے نزدیک بھی سچا پکا مسلمان اور وفادار مسلمان ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی جب پیش ہوگا وہ ایک وفادار اور سچا پکا مسلمان اور ایمان والا کہلائے جانے کے لائق ہے، جو حجاب کو چھوڑ کر ایجوکیشن حاصل کرنے والوں سے زیادہ اہمیت والا انسان ہے۔
جس نے اپنی بچیوں کے سروں پہ سے دوپٹے کو نہیں نکلنے دیا۔ یہ تو قرآن بھی فرما رہا ہے، یہ تو حدیث بھی فرما رہا ہے، یہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام بھی فرما رہے ہیں، یہ علماء بھی فرما رہے ہیں، اور یہ مدارس کے فتاوی بھی فرما رہے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں غیر جو حجاب کے اوپر پابندی لگاتے ہیں، انہی کی کتابوں میں بھی اگر دیکھ لیا جائے، انہی کی کتابوں میں، بائبل میں، رائمنڈ میں، اس میں بھی اگر پڑھ لیا جائے تو پردے کا ثبوت ملتا ہے۔ آج بھی چلے جائیں آپ راجستھان میں 90% ایسی غیر عورتیں ملے گی، جب کبھی سفر کرتے ہوں ٹرینوں میں بھی نظر آتی ہے کہ وہ پورا پردہ ڈال کے رہتی ہے۔ تو صرف سیاست کر رہے ہیں، اللہ معاف کرے، اللہ بچائے کہ یہ پردہ تو غیروں میں بھی ہے، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ میں ایک واقعہ سناؤں آپ کو، رام کا، اس کی بیوی تھی سیتا۔ عزت کرنا چاہیے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دوسروں کے مذہب کے جو بڑے ہوتے ہیں ان کی بھی عزت کرنا چاہیے، ہم دل سے عزت کریں گے۔ رام کی جو بیوی تھی سیتا، جب اس کے لیے ایک فیصلہ ہوا، کسی چیز میں انہوں نے فتح حاصل کی، تو لکشمن کو یوں کہا گیا کہ رام کی بیوی سیتا یعنی اپنی بھابھی کو مالا پہنائے۔ 14 عورتیں، 2 واقعات لکھے ہوئے ہیں اس میں، 14 عورتیں سامنے کھڑی ہوئی تھی، 14 عورتیں سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ لکشمن کو یوں کہا گیا کہ اپنی بھابھی سیتا کو مالا پہنایا جائے، ان کی کتاب میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، تو مالا پہنایا جائے۔ تو وہ بہت دیر گزر گئی، وہ مالا پہنا نہیں سکا۔ کئی دیر گزرنے کے بعد عورتوں نے یوں کہا کہ اپنی بھابھی کو مالا پہناؤ، تو اس نے کہا کہ میں پہچانتا ہی نہیں ہوں، میں نے دیکھا ہی نہیں ہے آج تک میری بھابھی کی صورت، کہ میں کیسے اس کو مالا پہناؤں، یہ ہے کہ یہ ہے یا یہ ہے یا یہ ہے۔ تو عورتوں نے کہا کہ تم 14 سال جنگل میں اس کی حفاظت کرنے کے لیے رہتے تھے۔ تو لکشمن نے کہا کہ ہاں، ہماری کتاب ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم تو صرف اور صرف اپنی بھابھی کے چڑھنوں تک ہی دیکھتے تھے، اس کے اوپر ہم نے نہیں دیکھا، کیونکہ وہ حق تو اپنے بھائی کا تھا، رام کا تھا۔ تو یہ ان کی کتابوں میں پردے کی اہمیت ہے۔ پردہ اتنا زیادہ تھا، پردہ اتنا زیادہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، لیکن یہ کیسے لوگ آگے جو اپنے بھی مذہب کے لیے دھبا ہیں، جو حجاب کرنے کے اوپر روکتے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ جو ہے نا ان کی بھی حفاظت فرمائے۔ وہ اپنے ہی دین اور مذہب پہ اگر صحیح عمل کر لیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ جو ہے نا کامیاب ترین لوگ بن جائیں، لیکن اپنے مذہب کو بھی چھوڑ کے کون سی روش چلتے ہیں، اللہ ہی حفاظت فرمائے۔ باقی دوسرا واقعہ جو لکھا ہوا ہے وہ یہی لکھا ہوا ہے کہ جب سیتا کو لے کر کوئی بھاگ گئے تھے، تو اس موقع پر رام لکشمن کے ساتھ جا رہا تھا، کیونکہ یہ اس کی حفاظت میں تھی۔ جب وہ ڈھونڈنے کے لیے نکلے تو یہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا واقعہ ہے، میں آپ کو خلاصے کے طور پہ سنا رہا ہوں۔ ڈھونڈنے کے لیے جب وہ نکلے تو وہ سیتا بھی بڑی ہوشیار اور سمجھدار تھی۔ جب اس کو لے کے بھاگا گیا، وہ بھاگنا نہیں چاہتی تھی، تو اس نے اپنی ایک ایک چیز راستے میں پھینکتی ہوئی گئی، تاکہ مجھے ڈھونڈنے کے لیے اگر کوئی نکلے تو میں مل جاؤں۔ کہیں پر اس نے دوپٹے کو پھینکا، تو وہ ڈھونڈنے کے لیے جب نکلے تو رام یہ پوچھتا ہے کہ یہ کس کا ہے دوپٹہ؟ تو لکشمن نے کہا کہ ہاں، یہ جو ہے نا یہ دوپٹہ واقعتاً ہماری بھابھی کا ہے، یہ جوتا کس کا ہے، یہ چپل کس کی ہے، اور یہ کڑا کس کا ہے، وغیرہ وغیرہ سب اس نے بتایا کہ یہ۔ لیکن اس کو راستے میں ملی نتنی، جو ناک پہ لگائی جاتی ہے، ناک کی دال، تو وہ رام نے اٹھا کے پوچھا کہ یہ کس کا ہے؟ تو وہ جواب دینے سے قاصر کہ میں اس کو نہیں پہچانتا، اگر ہو بھی یہ میری بھابھی کی تو میں اس کو نہیں پہچانتا، کبھی میں نے ان کا چہرہ نہیں دیکھا۔ یہ ان کی کتابوں کے واقعات ہے جو پردے پر دلیل اور ثبوت ہے۔ یہ ماننے کی ضرورت ہے کہ یہ پردہ اور حیا یہ جس طریقے سے ایمان کا شعبہ ہے، غیروں میں ان کی کتابوں میں اس بات کو لکھا گیا ہے کہ یہ جو ہے نا ان کے بھی ایمان اور اسلام کا حصہ ہے، ان کے بھی دین اور مذہب کا حصہ ہے، ان کے بھی ریلیجن کا یہ پارٹ آف دا ریلیجن ہے کہ ان کو بھی یہ چیز ماننی چاہیے۔ حیا اور پاک دامنی یہ ایمان کا شعبہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ جب ہم اپنی بچیوں کو اسکولوں میں بھیجتے ہیں، اس بات پر غور کریں، اس بات پر غور کریں کہ جس طریقے سے وہاں کا رول ہے، اصول ہے، یہ تو اسلام دشمن جو ہے نا لوگ کرتے ہیں کہ آدھے کپڑے پہنا کر بھیج رہے ہیں، آدھے کپڑے پہنا کر بھیج رہے ہیں، اور کئی مسلم جو ماڈرن ایجوکیشن حاصل کرانا چاہتے ہیں اپنی بچیوں کو، اللہ حفاظت فرمائے، شرم اور حیا سے کوسوں دور ہے، وہ بھی اسی طریقے سے کپڑے پہنا کر بھیج رہے ہیں۔ جب چھوٹی سی بچی جس کی سلیٹ صاف ہے، ابھی اس کے اوپر سلیٹ پر لکھ کے اس کی تربیت کرنا ہے، ماں تو کہا یہ بچوں کے لیے پہلا مدرسہ، اس کی گود
تو تربیت کہاں سے ہونی ہے؟ بڑے ہونے کے بعد نہیں، 18 سال کے بعد پھر اس کو شرم و حیا خود ہی آ جائے گی، نہیں، اس کی گتی میں یہ چیز پوری ہوئی ہوگی کہ وہ بے حیائی اور بے شرمی کو ہی اپنا دین اور مذہب اور اپنے لیے قابل فخر چیز سمجھے گی۔ اس کی گتی میں اس چیز کو پرو دیا گیا۔ جب وہ بچی تھی، چھوٹی تھی، اس وقت کسی کنونٹ اسکول میں جاتی تھی تو برتھ ڈے کا کانسیپٹ وہاں پر اس کے اوپر اس کے رگ و ریشے میں پلا دیا گیا، تو کتنا ہی کوئی بولے تو وہ سال آنے پر آج کل لوگ فخر محسوس کرتے ہیں۔ اللہ کی پناہ، شرم سے ڈوبنا چاہیے۔ بڑے اچھے لوگوں کے گھروں میں نے دیکھا کہ ان کے خاندان کے بڑے بڑے لوگ میسج کرتے ہیں کہ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ تھو ہے ایسوں کے اوپر، اسلام اور ایمان کے نام پہ تھپا ہے۔ جب یوں فرما دیا گیا کہ یہ سالگرہ، تربیت کیسی ہو رہی ہے دیکھیے، سالگرہ، پردے سے بات یہاں پر آ گئی۔ سالگرہ کہا جاتا ہے زندگی کے جو ہم نے قیمتی سال لائے تھے، 50 60 70 سال، اس میں سے ایک گرا، یہ خوشی منا رہے ہیں، عقل پہ پردہ پڑ گیا، کیونکہ اللہ کے سامنے سجدہ ریزی بھی نہیں ہے، عبادت بھی نہیں ہے، سجدے کی توفیق بھی چھین لی گئی، معاملات بھی نہیں ہے، ویسے معاشرت بھی نہیں ہے، وہ عقائد بھی نہیں ہے، اور اللہ کی پناہ کبھی سیکھنے کی توفیق بھی نہیں ملتی گھروں میں، تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر وہ حق ادا کرنے کا ایک ذریعہ اور سلیقہ اور طریقہ اسی کو سمجھتے ہیں کہ اور ناراضگی بھی ہوتی ہے۔ سب مجھے وش کر رہے ہیں، گھر کے بڑے ہیں کہتے سڑے ہیں، ہم کو وش نہیں کرتے، ہم مانتے ہی نہیں ان کو بڑے، نہیں مانو جاؤ گڑھے میں گرو مرو کوئی بات نہیں، لیکن وش نہیں کرنا چاہیے۔ سالگرہ، سال کے گرنے پہ فکر ہونی چاہیے، سالگرہ منا رہے ہیں، ہیپی برتھ ڈے منا رہے ہیں، کیک کاٹ رہے ہیں، بے حیائی ہو رہی، بے شرم۔ یہ تربیت کیسی ہے؟ آپ اس کو غور کریں، کہاں سے یہ مل رہی ہے؟ 2 منٹ میں اپنی بات کو ختم کروں، کہاں سے یہ تربیت مل رہی ہے؟ کہاں سے یہ تربیت مل رہی ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ ماں کی گود پہلا مدرسہ، اور ماں کی گود میں کب تک بچہ اور بچی رہتی ہے؟ ماں کی گود میں کب تک بچہ اور بچی رہتی ہے؟ غور کریں، یہ صاف سلیٹ، ابھی یہاں سے لکھنا شروع کرنا ہے، ان کو حوالے کر دیا کسی اور کے، ان کو ایجوکیشن دینا ہے، ان کو ماڈرن بنانا ہے، ان کو دنیا دکھانا ہے، ان کو آگے بڑھانا ہے۔ بڑھائیے آگے، کس نے منع کیا؟ اس کے خلاف تو کوئی نہیں ہے، لیکن یہ تربیت کرنے کا جو ماحول ہے، جو موسم ہے، اس موسم بہار کو آپ نے جب الوداع کہہ دیا کسی اور کے حوالے کر کے، وقت نہیں ملتا آپ کو پیسوں کے کمانے سے، تو پھر یاد رکھیے جب بچے بڑے ہو جائیں گے تو آپ کے باغی ہو جائیں گے غلط بات پر ان کو روک ٹوک کرنے پر۔ جن کے بچے چھوٹے ہیں ابھی، وہ غنیمت جانیں، ایک ایک بات سمجھائیں۔ آج کل باتیں زیادہ اس بات پر بھی آ رہی ہے کہ کسی کو شیطان آ گیا، کسی پر حملہ ہو گیا، اور کوئی عجیب عجیب حرکتیں کر رہے ہیں۔ یہ بات میں نے واضح طور پر بار بار بتائی ہے کہ یہ ساری چیزیں ہوتی کیوں ہیں؟ تربیت شروع سے ہوئی نہیں، واقعتاً اس بات کا جو اثر ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ وہ ایک دعا ہے بیت الخلاء میں داخلے کی، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اب ہر گھر جس کے پاس پیسہ ہے وہ اپنے گھر میں اٹیچ باتھ روم بتاتے ہیں، ماسٹر بیڈ روم، واش روم وہی ہے، اور دعا یاد نہیں ہے، بغیر دعا کے جاتے بھی ہے آتے، کتنی ہی صاف صفائی ہو، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بیت الخلاء میں انٹری کے وقت یہ دعا پڑھیں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اس کا ترجمہ سنیں، یا اللہ میں پناہ چاہتا ہوں خبیث جناتوں سے اور خبیث جناتنیوں سے۔ یہ خبیث جنات اور جناتنیاں یہ تو موقع کی تلاش میں رہتے ہیں کہ کیسے ہم کسی کے اوپر حملہ کریں، ان کی جوانی کو برباد کریں اور ان کی خوبصورتی کو ختم کریں اور ان پر حملہ کر کے ان کو انسان نما شیطان بنا دے۔ وہ تو تیار رہتے ہیں، وہ اللہ کی ایک مخلوق ہے، ضروری ہے اس بات کو ماننا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام پر معوذتین نازل ہوئے، تو یہ دعائیں جو ہے بڑا اپنے اندر اثر رکھتی ہے۔ یہ تربیت بچپن ہی سے ہونا ہے، بچپن ہی سے اس کی تربیت ہونا ہے کہ یہ سالگرہ، برتھ ڈے، یہ اسلام کا کانسیپٹ نہیں ہے۔ یہ حیا اور یہ پردہ اور یہ حجاب یہ بچپن ہی سے بچوں کے اندر، چھوٹے ہیں اب کیا ہے، ذرا گرمی ہوتی ہے، ہاف فسٹن اور شارٹ سلپس کے کپڑے پہنا دیے جائیں۔ اب جو یہ تربیت ہوئی اس کو بعد میں چل کے گرمی ہی ہوگی، اور وہ گرمی بہانہ ہوگا ماں اور باپ کے دل کو نرم کرنے کے لیے، ان کی شفقت وہ حاصل کرے گی اپنے آپ کو ننگ اور برہنہ رکھنے کے لیے۔ ننگ اور برہنہ رکھنے کے لیے وہ اپنے ماں باپ کی شفقت کو اس طریقے سے کھینچے گی کہ مجھے گرمی ہوتی ہے،
وہ پردہ کبھی نہیں کرے گی. لیکن اگر وہ کرتی بھی ہے بھائی بہنوں کو دیکھ کر، ماں باپ کو دیکھ کر، تو باہر جا کے اتار دے گی، کیونکہ اس کی تربیت نہیں ہوئی ہے. لیکن بعض بچیوں کو دیکھا جائے، وہ آج بھی جب آتی ہیں سامنے اور گزرتی ہیں تو پردہ ایسا ہوتا ہے کہ آنکھوں پہ بھی جالی ہے. اور پردہ اس کو کالے کپڑے کو نہیں کہا جاتا ہے صرف، بلکہ پردہ خاص طور پر کہا جاتا ہے کہ جو جسم میں بنی ہوئی نشو و نما ہے وہ سب کا سب چھپایا جائے، ایسا پردہ ہو. اتنے اسٹائلسٹ پردے جو ہے نا برقعے آ گئے ہیں مارکیٹ میں، جتنا زیادہ بہترین قیمتی خریدیں گے اتنے اس کے اوپر نگینے ہوں گے. پہننے کا کیا فائدہ ہے اس کا؟ پہننے کا کیا فائدہ ہے اس کا؟ موقع تو ہم ہی نے دیا ہے. لہذا پردہ کرائیں. اور پردہ اگر آڑ بنتا ہے، دیوار حائل ہوتی ہے ایجوکیشن کے حاصل کرنے میں، تو افضل ترین چیز یہ ہے کہ بچیوں کو گھر میں بٹھایا جائے. پردہ یہ زیادہ افضل ہے. فتویٰ بھی اسی بات پر ہے، ان کو ایجوکیشن نہ دلایا جائے بلکہ مسلمان کے جو کالجز ہے اس میں پڑھایا جائے. ہمیں کسی سے بیر نہیں ہے، کسی کالج سے، کسی حکومت سے بیر نہیں ہے، لیکن دین اسلام اور شریعت سے ہم کبھی نہیں پھر سکتے، کبھی حیا اور پاک دامنی کو نہیں چھوڑ سکتے. ہر چیز قربان کرنے کے لیے ہم تیار ہیں، لیکن اپنی ماں بہنوں کے سروں پہ سے دوپٹہ اتر جائے یہ کبھی بھی ہمیں برداشت نہیں ہے. یہ کبھی ہمیں برداشت نہیں ہے. اس بات کا ارادہ کریں، اس بات کے لیے تیاری رکھیں، اس بات کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیں کہ کبھی ہم اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہے ہی نہیں، چاہے وہ کسی کا بھی فیصلہ آ جائے، کہ ہم اپنی ماں بہنوں کے سروں پہ سے دوپٹہ نہیں اترنے دیں گے. اگر ایسا موقع آئے گا تو یہ شعر کے ساتھ ہم میدان میں آ جائیں گے. دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. مقتل کی طرف اب جاتے ہیں اے موت تیرے لب چوم کے ہم، اے جام شہادت پیتے ہیں جام شہادت چوم کے ہم شمع یقین کے پروانے، ہم شمع یقین کے پروانے توپوں سے محبت کرتے ہیں. اے زیست ہماری راہوں سے ہٹ، ہم موت کی عزت کرتے ہیں. ہم کبھی بھی یہ ساری چیزوں کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. لہٰذا یہاں کا ماحول تو بڑا پرامن ہے، الحمدللہ علی ذالک. ایسے ماحول میں بھی موقع جب ملتا ہے اس موقع پر بھی ہم ایسے اسکولوں میں ایجوکیشن دلائیں جہاں پر آدھا بچیوں کو جو ہے نا برہنہ رکھا جاتا ہو. یہ قابل قبول نہیں ہونا چاہیے. مسلمان کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کچھ فن حاصل کرانے کے لیے، یہ ایجوکیشن میں اس کو بول رہا ہوں، یہ فن ہے، دنیا کمانے کی چیز ہے، یہ فن ہے. ڈاکٹر کوئی انسان بن رہا ہے، اس کو یورین میں اور بلڈ ہی میں جو ہے نا غور و فکر کرنا، یہ ایک فن ہے. بنائیں ڈاکٹر کہ ہماری بچیاں دوسروں کے سامنے باپردہ رہیں، ہمیشہ اس واسطے بنائیں. لیکن یہ فن کو سکھانے کے لیے پردہ نہیں اتارنا چاہیے. بنائیں آپ پائلٹ، کئی ایسے مثال کے طور پر موجود ہیں، لیکن پردہ نہیں اترنا چاہیے. پردہ اگر اترا، بنی اسرائیل کا ایسا معزز ترین طبقہ تھا، شیطان نے سب سے بہترین آلہ اگر ان کے لیے کوئی چنا تو وہ خوبصورت عورتوں کو تیار کر کے اس نے چھوڑ دیا، خوبصورت عورتوں کو. اور وہاں سے جو تباہی اور بربادی پھیلی تو پھر ساری کی ساری قوم غرق ہونے تک جو ہے نا پھر وہ پیچھا نہیں چھوڑی. تو یہ عورت جس طریقے سے اسلام نے اس کو بہت زیادہ اہمیت دی اور بہت زیادہ قیمتی شے کہا، الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، فرمایا کہ ساری کی ساری دنیا برتنے کی چیز ہے، لیکن اس میں بہترین برتنے والا عمل، معزز ترین، مکرم ترین اور بہت زیادہ عزت دینے والی چیز ہے تو وہ عورت ہے. بڑی شان اسلام نے دی، پردے میں رکھے، اس کو بڑا قیمتی بنا دیا. دیکھیں آپ گھروں میں کہ جو برتن ہوتے ہیں اسٹیل کے، پلاسٹک کے، کچھ کے اور مٹی کے، وہ باہر پڑے ہوئے ہوتے ہیں، کبھی دہلان میں ہے، کبھی کچن میں ہے، کبھی گھر کے باہر بھی ہے. لیکن جو سونا چاندی ہے وہ تجوری میں ہے. کیوں بھائی اس کو تجوری میں کیوں رکھا؟ یہ قیمتی ہے. اس طریقے سے جس طریقے سے سونے چاندی کو لوگوں نے اہمیت دی، اسی طریقے سے اسلام نے عورت کو اہمیت دی کہ ساری چیزیں باہر نکلے گی کچرا، لیکن عورت اگر نکلے گی تو وہ تجوری میں رہے گی، وہ خاص طور پر پردے میں رہے گی، باحیا رہے گی، وہ گھر پہ رہے گی.
آزادی اس کو اتنی زیادہ نہیں ملے گی، لہذا یہ قیمتی شے ہے، اس کو ایسی حفاظت بھی کرنا چاہیے اور اپنے اندر بھی حیا پیدا کریں اور اپنے گھر والوں کی بھی حفاظت کریں۔ معاشرت اور عبادات اور عقائد اور اخلاق، یہ ساری کی ساری چیزیں اپنے اندر پیدا کرتے ہوئے عمل کرتے ہوئے چلیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اور ساری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ جو اسلام کے احکامات کو دور کرنا چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہدایت نصیب فرمائے، صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ساری دنیا کے ماحول کو پرامن بنائے اور عافیت والی زندگی ہم سب کو نصیب فرمائے۔